کبھی کبھی نا زندگی میں کچھ لوگ ہمارے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ ہمیں ان کے لفظوں میں زہر نظر ہی نہیں آتا، اور ہم انہیں اپنا دل دے بیٹھتے ہیں اور وہ اس دل کو کھلونا سمجھ کر توڑتے رہتے ہیں۔ ایسے تعلقات میں نا ہم اندر سے ٹوٹتے جاتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، سمجھوتے کرتے ہیں، اور جب تک ہمیں سمجھ آتی ہے نا تب تک ہم اپنے جذبات ہی کھو چکے ہوتے ہیں۔ تو آئیے آج بات کرتے ہیں کہ 5 ایسی نشانیوں کی جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کوئی آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ اس کا حل کیا ہے۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I'm also fine. Alhamdulillah. ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی اپنی روٹین شیئر کروں گی۔ اچھا، ہمارے گھر میں نا ٹینڈے، کریلے اور بینگن کاٹ کر پکانے کی بجائے نا بھر کر زیادہ شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ تو آج میں پکانے لگی ہوں ٹینڈے، بھر کر پکاؤں گی۔ تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے ٹینڈوں کو چھیل لیں گے اچھے سے، اور پھر اس کو واش کر لیں گے، یعنی کہ چھیلنے کے بعد اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے ہم نے، اور پھر اس میں جیسے پلس کا سائن یا کراس کی طرح ہم نے ڈیپ کٹ لگا دینے ہیں اس میں۔ اور پھر پیاز کو باریک کٹنگ کرنے کے بعد تھوڑا سا پیاز اس کے اندر جو فل کرنا ہے نا وہ ہم کر لیں گے، پیس لیں گے کنڈی میں نا۔ تو میں نے چوپر میں پہلے باریک کر لیا تھا، پھر میں نے تھوڑا سا، مجھے اور باریک چاہیے تھا تو پھر میں نے تھوڑا سا پیس لیا تھا۔ اس میں گھر کے اسپائسیز جیسے نمک، مرچ، ہلدی اور جو ہے نا ثابت دھنیا، وہ درفر سا، یعنی کہ وہ بھی اس میں کوٹا جائے گا تھوڑا سا، اور وہ بہت مزے کا لگتا ہے۔ تو یہ اسپائسیز ڈالنے کے بعد نا اس کو ہم باریک پیس کر اس کو فل کر لیں گے ٹینڈوں میں، اور اس کو فرائی کر لیں گے۔ جب یہ 80% ڈن ہو جائیں گے نا ٹینڈے، تو پھر جو پیاز ہم نے باریک کٹنگ کیا ہوگا وہ بھی میں نے اس دفعہ چوپر میں نا بہت زیادہ باریک نہیں کیا، لیکن میں نے اسی میں چوپ کر لیا تھا ہلکا سا، اور ٹماٹر اور مرچیں ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد نا ٹینڈوں کے اوپر ہی جب 80% پک جائیں گے ٹینڈے، تو پھر اوپر ڈال کے نمک، مرچیں اور زیرہ، اور اگر دوبارہ سے آپ ڈالنا چاہتے ہیں سوکھا دھنیا تو وہ ڈال دیں آپ، باریک سا پسا ہوا، اور بہت مزے کے بنتے ہیں۔ اور جب تک وہ جو ٹینڈے ہیں نا وہ بھی ہو جائیں گے اور پیاز بھی پک جائے گا، اس کو دم پہ رکھ دیں، اور 15 سے 20 منٹ میں یہ بہت مزیدار ٹینڈے بن کر تیار ہو جائیں گے۔ تو اس ریسیپی کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے، بہت مزیدار بن کر تیار ہوتے ہیں۔ لیٹس موو ٹورڈ دا ٹاپک۔ سب سے پہلی جو نشانی ہے نا وہ یہ کہ وہ آپ کی کمزوریوں کا نا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایسا شخص جو آپ کی ذاتی زندگی، تکلیفوں، ماضی کے زخم یا محرومیوں کو جانتا ہے نا، اور جب بھی اسے موقع ملے اس کا تذکرہ کر کے آپ کو شرمندہ یا کمزور محسوس کراتا ہے، وہ اصل میں نا آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ جذباتی چالاکی کی بدترین شکل ہے جو انسان کو خود پر سے اعتماد اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور کمزور نہ پڑو، نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ایسے شخص سے جذباتی فاصلہ قائم کریں، اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت میں بدلنے کی کوشش کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور خود کو ذہنی طور پر مضبوط بنائیں۔ روزانہ سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کریں جو آپ کے دل کو سکون دیتی ہے۔ جو آپ کی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا آپ کے اعتماد کو آپ سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کمزوریوں کو اپنی طاقت بنائیں۔ جو بھی آپ میں کمزوری ہے اس پر فوکس کریں، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ اسکل ہے، چاہے وہ آپ کی کوئی عادت ہے، جو بھی ہے نا اس پر آپ خاموشی سے کام کریں، اور جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو دنیا دیکھے گی اور حیران رہ جائے گی، بجائے اس کے کہ آپ اپنا اعتماد کھو دیں یا آپ پریشان ہو جائیں ایسے لوگوں سے۔ بالکل بھی نہیں، جذباتی فاصلہ کریں، تھوڑا کم ملنا کر دیں ان سے، جو وہ بات کرتے ہیں اس کو چپ کر کے گزر جائیں، اور اس پر جب آپ کام کریں گے، جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو پھر وہ خود ہی شرمندہ ہو جائیں گے کہ ہم تو ان کی اس کمزوریوں کی وجہ سے انہیں کمزور ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ تو طاقتور بن گئے، اس کو تو اپنی کمزوریوں کا احساس ہو گیا، ہم نے غلطی کر دی اس کو اس کی کمزوری بتا کر، اور یہ تو اس میں کامیاب ہو گیا، اور یہی آپ کی جیت ہے۔ اب آتے ہیں دوسری نشانی کی طرف۔ وہ صرف اپنے مفاد کے لیے آپ سے رابطہ کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان صرف اس وقت آپ کو یاد کرتا ہے نا جب اسے کسی چیز کی ضرورت ہو، یا آپ سے کوئی فائدہ ہوتا ہو، اس کو آپ کی ضرورت کے وقت
لیکن جب آپ کو ضرورت ہو تب وہ خاموشی اختیار کر لے، تو سمجھ لیں کہ وہ صرف آپ کا استعمال کر رہا ہے۔ یہ تعلق نہیں ہے، صرف جذبات کی تجارت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود کتنی ہی ضرورت میں ہوں۔ یہ ہے اصل محبت کا پیمانہ جو خالص تعلقات میں ہوتا ہے، مفاد پرست میں نہیں۔ یعنی یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ مخلص ہے نا اور آپ اس سے مدد مانگتے ہیں تو اس کو چاہے کو خود بھی ضرورت ہوتی ہے نا اس چیز کی، لیکن وہ آپ کو ترجیح دے گا کہ نہیں، یہ بندہ جو ہے نا یہ جب مجھے ضرورت ہوتی ہے تو یہ میری مدد کرتا ہے، اب چاہے مجھے بھی اس چیز کی ضرورت ہے لیکن نہیں، میں اس کو پریفر کروں گا، اس کو ترجیح دوں گا اور اس کی مدد کروں گا۔ یہ ہوتے ہیں مخلص لوگ، جو کہ واقعی آپ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، جو خود بھی اگر آپ سے مدد لیتے ہیں نا تو جب آپ کو بھی ان کی مدد چاہیے ہوتی ہے تو وہ بھی اپنی ضرورتوں کو پیچھے کر کے آپ کو جو ہے نا پریفر کرتے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ایسے تعلقات کو محدود کریں، ایسے لوگوں سے ملنا کم کر دیں، خودداری اپنائیں اور اپنی قدر کو خود پہچانیں۔ ایسے لوگوں کی بجائے نا ان رشتوں پر توجہ دیں جو آپ کے لیے سچے اور خالص ہیں، جو آپ کے خلوص کے واقعی قابل ہیں، ان سے تعلقات اپنائیں۔ اب آتے ہیں تیسری نشانی کی طرف، وہ آپ کے جذبات کو کمتر دکھاتے ہیں۔ اگر آپ رو رہے ہیں اور وہ یہ کہیں کہ بس کرو، ڈرامہ مت کرو، اگر آپ خوشی سے کچھ بانٹنا چاہیں اور وہ جواب دیں اوہ اس میں کیا خاص بات ہے، تو وہ آپ کے احساسات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ جذباتی تشدد کی ایک صورت ہے جو ذہنی صحت کو نا برباد کر دیتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے تم ان کے لیے نرم دل ہو، اگر سخت اور سنگ دل ہوتے تو لوگ تمہارے پاس سے چھٹ جاتے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اپنی فیلنگز کے اظہار میں جھجک نہ کریں، خود سے محبت کرنا سیکھیں، کیونکہ جو خود کو اہم سمجھے گا نا وہ دوسروں کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ اسے کمتر سمجھیں۔ روزانہ صبح آیت الکرسی پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو جذباتی طور پر مضبوط بنائے۔ اب آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف، وہ آپ کو گلٹی فیل کراتے رہیں گے ہر بار۔ ایسے لوگ نا ہر بات میں آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، جیسے ہر مسئلے کی جڑ آپ ہی ہیں۔ یہ گلٹ ٹرپنگ کہلاتی ہے اور ایک خطرناک جذباتی ہتھیار ہے جو آپ کی خود ہی کو مار دیتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے وہ کام کیا بھی نہیں ہوتا لیکن وہ آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ یہ جو کام جو بھی ہوا ہے نا یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اگر کوئی یہ کام غلط ہوا ہے تو یہ آپ کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی کہ یہ بوجھ اٹھانے والی بات ہے نا کہ وہ غلطی اس کی ہے یا کسی بھی اور شخص کی ہے، کام کسی بھی وجہ سے غلط ہوا ہے لیکن وہ اس کا بوجھ بھی آپ کے سر ڈال رہا ہے کہ یہ تمہاری وجہ سے یہ کام ہوا ہے، تم ہمیشہ ایسے کرتے ہو۔ اور چاہے وہ کام اپنی وجہ سے غلط ہوا ہو، اپنا اس میں قصور ہو، لیکن خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نا وہ آپ پر وہ سارا الزام ڈال دے گا۔ یہ جو اس کا حل یہ ہے کہ گلٹ فیلنگ سے باہر نکلنے کے لیے نا ہر رات خود سے بات کریں کہ آپ انسان ہیں، فرشتہ نہیں۔ اگر آپ سے کوئی تھوڑی بہت مسٹیک ہو بھی گئی ہے تو اس میں گلٹ فیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور آپ کون سا کوئی فرشتہ ہیں کہ آپ بالکل بھی غلطی نہیں کریں گے۔ اپنی نیت کو اللہ کے سامنے رکھیں، نہ کہ دوسروں کی باتوں کے مطابق۔ تنہائی میں سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کریں، دل آپ کا ہلکا ہوگا۔ اب آتے ہیں پانچویں نشانی کی طرف، وہ آپ کی کامیابیوں کو چھوٹا دکھاتے ہیں۔ جب بھی آپ کچھ اچھا کریں گے نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں یا یہ تم سے نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ خود پر یقین نہ رکھیں تاکہ آپ ان کے کنٹرول میں رہیں۔ جب بھی آپ کوئی کامیابی حاصل کریں گے تو کہیں گے وہ یہی کہیں گے، اس میں اتنی کوئی بڑی بات تو نہیں ہے جو آپ نے یہ اتنا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے میں نے بڑا کوئی کام کر دیا ہے، یہ تو ساری دنیا کر لیتی ہے، تو یہ فلاں نے بھی کیا تھا، یہ تو فلاں نے بھی کیا تھا، آپ نے کر لیا تو اس میں بڑی کیا بات ہے۔ یعنی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو خود پر یقین نہ ہو کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں یا آپ نے کوئی کیا ہے، آپ ان کے کنٹرول میں رہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، یقیناً اللہ ان لوگوں کا دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کا جشن منائیں۔ لوگ کچھ بھی کہتے ہیں، آپ اپنی کامیابیوں کو خود اپریشیٹ کریں اور اس کو سیلیبریٹ کریں۔ لوگوں کیا کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ ایسے افراد سے دور رہیں جن کی زبان زہر آلود ہو۔
ہر نماز کے بعد سورۃ فتح پڑھیں، اور جو دل میں سکون اور فتح کا جذبہ پیدا کرتی ہے، آپ کو خوشی ہوگی اچھے اچھے کام کر کے، اور آپ اور دوبارہ آپ خود پر یقین پختہ ہوگا کہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں، میں جو بھی ڈیسیژن لوں اس پر کام کروں تو میں اس میں کامیابی حاصل کر سکتا ہوں، لوگ کیا کہتے ہیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ جو لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں نا، وہ کبھی بھی آپ کے ہمدرد نہیں ہو سکتے، ان سے فاصلہ بنانا ہی آپ کی خود ہی کی حفاظت ہے۔ یاد رکھیں، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی دعائیں سنتا ہے، اور آپ کی آنکھوں کے آنسو بھی گنتا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ آپ کو آزمائیں گے، آپ کو گرائیں گے، آپ کو چاہیں گے کہ وہ آپ کبھی کامیاب نہ ہوں، آپ کو آپ کی ٹانگیں کھینچیں گے، آپ کوئی بات بتائیں گے، اس پہ آپ کو آپ کا یقین کھونے کی پوری کوشش کریں گے، کہ آپ کو اعتماد چھیننے کی کوشش کریں گے، مگر اللہ پاک چاہتا ہے کہ آپ سیکھیں، آپ آگے بڑھیں، اپنی قیمت پہچانیں، اور کسی کو بھی اپنے جذبات کا کھلونا نہ بننے دیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو اگنور کریں، اور اپنی جو بھی آپ نے ڈیسائیڈ کیا، آپ نے کوئی گول سیٹ کیا ہے، آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی اسکل آپ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں نا اپنی زندگی میں، آگے بڑھیں، ایسے نیگیٹو لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیں، اور اپنی کامیابیوں کو حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو دکھا دیں کہ آپ کر سکتے ہیں۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اچھا لگا تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔